تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے. ذکر کی تو شان یہ ہے کہ اپنے تو ذکر کرتے ہی ہیں اور سنتے ہیں، غیروں کی زبان سے بھی ذکر ہونے لگتا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں. اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ رسول پاک کے ذکر کو کیا برتری حاصل ہے. ایک ایک ذرہ ان کے ذکر میں مصروف ہے. ساری کائنات ان کے لیے پیدا کی گئی، اس لیے ساری کائنات آپ کی امتی ہوئی. اور امتی نبی کا ذکر کرے گا کہ نہیں؟ بس یہ ہے. تو ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی. پھر آپ آگے بڑھیے. اللہ تبارک و تعالی جب آپ کا ذکر کر رہا ہے تو فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک ضرور اللہ نے احسان کر دیا مومنین پر. اللہ نے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. رسول بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ ذکر ولادت. اللہ فرما رہا کہ ان کا تشریف لانا صرف تشریف لانا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے اوپر احسان عظیم ہے، احسان ہے. اور جو احسان فراموش ہے اس ذکر کو پسند نہیں کرتا. سمجھ گئے آپ؟ یہ احسان فراموشوں کی عادت ہے، تو وہ احسان کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ احسان جتا رہا ہے اس بات پر کہ ہم نے رسول اللہ کو تم میں بھیجا. ساری کائنات پر نہیں احسان جتایا، ساری کائنات پر تو یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت کا معاملہ جب تھا ساری کائنات کو ہے وسعت رحمتی کل شیء. تو اس طرح رسول پاک کی رحمت بھی ہر شے کو محیط. اللہ رب العالمین، رسول اللہ رحمت للعالمین. یہ اللہ نے بنایا ان کو. سمجھے آپ؟ مگر جب احسان کرنے اور احسان جتانے کا معاملہ آیا تو سب پر نہیں احسان جتایا، ماننے والوں پر احسان جتایا. جو مان رہا ہے ان کو وہ ماننے والا احسان اللہ کا پا گیا، نعمت پا گیا. تو نعمت یہ خاص ہے ہمارے ساتھ اور رحمت عام ہے سب کے لیے. تو ان کو نعمت بنا کر بھیجا. اس آیت میں تو لفظ منہ سے ذکر کیا، مگر دوسری آیت یوں ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. سورہ ابراہیم میں فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی پوری قوم کو لے کر جہنم میں چلے گئے. احلوا قومہم دار البوار. دار البوار جہنم ہے. سمجھ گئے؟ تو اب بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین کہلاتے ہیں،
قرآن پاک کے ایسے عالم و عارف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی آپ نے رکھ دیا. سرکار تشریف لائے، دیکھا پانی وضو کا رکھا ہوا ہے، پوچھا من وضع هذا الماء، یہ پانی کس نے رکھا؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا. یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. سرکار کے زمانے میں یہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مگر جذبہ خدمت دیکھو کہ اب فرماتے ہیں جیسے ہی خبر دی گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ پانی رکھا، فرمایا فَأَخَذَنِي، مجھ کو رسول پاک نے پکڑا اور ضمنی الی صدری، اپنے سینے سے چپکا لیا، لگایا اور زبان مبارک سے دعا دی، اللہم علمہ القرآن وتاویل الکتاب وفقہہ فی الدین. 3 دعائیں دی. ایک یہ، اے اللہ ان کو قرآن سکھا دے. اب قرآن سکھا دینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور بتاویل الکتاب، اور قرآن حکیم کے بھید بھی بتا دے، اور دین کا فقیہ بھی بنا دے. سینے سے لگا کر سینہ بسینہ عطا، اور زبان اقدس سے دعا عطا بھی فرمانے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں، اور ہم اگر بمبئی کا ایڈریس اس میں دیکھنا چاہیں تو نہیں مل پاتا کہ کس جگہ ہے، نہیں مل پاتا، مگر ان کو اپنی سوئی کا صحیح پتہ مل جاتا. یہ شان ہے. اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ آیت پوری پڑھی جیسے میں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں نعمت اللہ و رسول اللہ والذین کفروا والذین علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ والذین بدلوا نعمت اللہ کفرا ہم کفار قریش ودار البوار هو النار. یہ سب بتایا انہوں نے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والے سے مراد کفار قریش ہیں، اور اللہ کی نعمت سے مراد محمد الرسول اللہ ہے. دار البوار سے مراد جہنم ہے. یہ بخاری شریف میں فرمایا. سیدنا عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت موجود ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، نہیں نعمت عظمی ہے. سب سے بڑی نعمت وہی ہے. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پھر یہ تو وہ ہے کہ ہم سب ان کی وجہ سے دنیا میں آئے اور دنیا میں رہ بھی رہے.
تو سبحان اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت میرا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔